بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر شروع میں ہی ارشاد فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو بہت تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے جسے اس نے اپنی طرف سے اتارا ہے اور منزل من اللہ دین کے سوا دیگر دوست احباب کی پیروی سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، کیونکہ اس نے نازل کردہ دین کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو اتارا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور احکام القرآن میں ذکر کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں پر الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا ہے وہاں الکتاب کا معنی قرآن مجید ہے اور الحکمہ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور پھر یہ لکھا ہے مدینہ کی سرزمین میں قرآن کا علم رکھنے والے سب سے پسندیدہ جو لوگ بستے ہیں، میں نے ان سے یہی بات سنی ہے کہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے۔ اور مفسرین میں سے امام المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید الطبری نے، امام ابو حیان الاندلسی نے، امام ابن کثیر نے، امام ابن الجوزی نے، اسی طرح امام رازی نے اور علامہ زمخشری نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر حکمت کا معنی سنت بیان کیا۔ اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب کی آیت وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، اس کے تحت امام قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حکمت کا معنی سنت ہے۔ اور امام بخاری سے پہلے امام بخاری کے استاذ الاستاذ امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر، اور امام بخاری کے شاگردوں میں سے امام نسائی نے اپنی تفسیر میں سورۃ احزاب کی اس آیت کی تفسیر میں حکمت کا معنی سنت ہی بیان کیا۔ تو کبار ائمہ حدیث و تفسیر نے یہ بات سمجھا دی کہ کتاب و حکمت قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت اور کتاب و حکمت اللہ نے وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کا حکم ہے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی فرد کی ذاتی رائے، کسی کا قول، کسی کا کوئی فتویٰ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ کسی شخص کی بات بھی وہی مانی جائے گی جو اللہ رب العالمین کی وحی کے موافق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل جب پوچھے جاتے تو آپ پر اگر اس مسئلہ میں وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ اس بات کا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی وحی نازل کر کے آپ کو باخبر کر دیتا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک کتاب کا عنوان رکھا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ پھر اس کتاب کے اندر ایک باب یہی قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسائل پوچھے جاتے تو آپ وحی کے بغیر جواب نہیں دیتے تھے،
اور اگر اس مسئلہ میں وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا، حتیٰ کہ جبریل وحی لے کر آ جاتے اور پھر آپ بتاتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے اس دعوے پر دلیل یہ ذکر کی کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل کر ان کی بیمار پرسی کرنے چلے گئے۔ آپ جب ان کے ہاں پہنچے اور بیمار پرسی کی تو حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو مال ہے میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک ان کے سوال کا جواب نہیں دیا حتیٰ کہ میراث والی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ساتھ مسئلہ بتاتے تھے۔ علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی اصول حدیث کی کتاب قواعد التحدیث کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول نقل کیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ نے قرآن سمجھ کر ہی فرمائی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو اور قرآن کی بات کچھ اور ہو۔ اللہ نے جو آپ پر کلام نازل کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا فہم اور اس کی فقاہت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے امت کو مسئلہ بتاتے تھے۔ اور بعض اوقات دنیاوی معاملات جو ہیں یا دنیا کے اندر رہ کر انسان کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کبھی ان میں مشورہ دے دیتے تھے اور مشورہ ماننے کا امت کو پابند نہیں کیا گیا۔ دینی احکام جس قدر ہوتے تھے وہ اللہ کی وحی سے بتاتے تھے اور وہ ماننا امت پر ضروری تھا اور ہے۔ اور بعض اوقات مشاورت کی رائے کے ساتھ کوئی صورت ہوتی یا دنیاوی معاملات ہوتے تو اس میں امت کو پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ضرور آپ کی بات کو لے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، مثلا صحیح مسلم میں فضائل کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے، آپ مدینہ تشریف لائے اور مدنی زندگی میں آپ نے انصار صحابہ کو دیکھا کہ انصاری وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو کھجوروں کو پیوند لگاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے پھل اچھا اور زیادہ آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو کیا نقصان ہے؟
انہوں نے اس سال پیوند کاری نہ کی تو پھل کم آیا، یا حدیث میں یہ آیا کہ پھل جھڑ گئے، تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس طرح نہیں بیٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملات میں حکم دوں تو پھر تم اس کو مانا کرو، اور جب دنیا کے معاملات ہوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں نہیں کہا کہ تمہارے دنیاوی معاملات میں جو مشورہ، جو بات میں نے تمہیں کہی اس کو ضرور مانو۔ دوسری مثال صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے مغیث اور بریرہ کی۔ مغیث جو تھے وہ سیاہ فام غلام تھے، اور ان کی بیوی بریرہ بھی غلام تھی، اور بریرہ نے اپنے مالکوں سے بات کی کہ میرے ساتھ تم جتنے پیسے لینے ہیں طے کر لو، لکھ لو اور مجھے آزادی دے دو۔ 9 اقیا چاندی پر بات کی اور ہر سال 1 اقیا چاندی دینے کا کہا، اور آ کر ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ معاملہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تم اپنے مالکوں سے بات کرو تو سارے پیسے دے کر تمہیں خرید کر آزاد کر دیتی ہوں، اور ان کو جا کر کہو کہ تمہارا جو وراثت کا تعلق ہے ولا یہ آزاد کرنے کے ساتھ میرے ساتھ قائم ہوگا، مالکوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب جا کر بات کی تو وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، ولا وراثتی تعلق ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطاب کیا اور فرمایا فما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کی شرائط عائد کر دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان مئات شرط فشرط اللہ احق و اوثق، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں، اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور زیادہ پختہ ہے۔ تو امی عائشہ نے خرید کر آزاد کیا۔ اب اسلام نے ایسی خاتون کو اجازت اور اختیار دے رکھا ہے جو غلام ہو اور شوہر بھی اس کا غلام ہو، اور عورت پہلے آزاد ہو جائے، اب وہ اس شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے تو رہے، اور اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہے تو چھٹکارا پا لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مغیث اور بریرہ، جب بریرہ آزاد ہو گئی تو مغیث کو بریرہ سے محبت بڑی تھی، اور کہتے ہیں میں گویا یوں دیکھتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں بریرہ آگے آگے جا رہی ہوتی تھی اور مغیث اس کے پیچھے گلیوں میں رو رہا ہوتا تھا، اور اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ رہی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ منظر دیکھا
تو اپنے چچا عباس سے کہا، اے عباس، کیا تم دیکھتے ہو مغیث کی بریرہ کے ساتھ محبت اور بریرہ کا مغیث کے ساتھ بغض؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو مشورہ دیا اور سفارش کی کہ مغیث کا گھر آباد کرو۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، میں حکم نہیں دیتا، انما انا شافع، میں تو محض سفارش کرنے والا ہوں۔ تو کہنے لگی، پھر لا حاجت لی فیہ، آپ اگر سفارشی ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ آپ حکم دیتے تو ماننا ضروری تھا، اس پر حکم نہیں دیا، سفارش کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس بات کی حاجت نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی رائے اور سفارش اللہ نے اس کو بھی ماننے کا امت کو پابند نہیں بنایا۔ اگر پابند کیا ہوتا تو بریرہ کو انکار کی کوئی مجال نہیں تھی۔ جب اس نے کہا لا حاجت لی فیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ملامت نہیں کی کہ میرا مشورہ اور میری سفارش تم نے قبول کیوں نہیں کی۔ تو دنیاوی معاملات یا ایسے معاملات جن کی طرف سے پیغمبر کو حکم نہیں ملا، نہ پیغمبر نے امت کو اس کا پابند کیا، تو اللہ نے وہاں بھی امت کو رخصت دے رکھی ہے کہ امت پر وہ ماننا ضروری۔ تو جب پیغمبر کی سفارش جو ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری قرار نہیں دیا گیا، تو کسی امام مجتہد اور مفتی کا قول ماننے کا امت کو کیسے پابند کیا جا سکتا؟ اللہ نے پابند کیا اس بات کا جو وحی کی صورت میں نبی علیہ السلام پر نازل کیا، اور آپ نے وہ دین کے مسائل امت کو دیے اور امت کو پابند کیا۔ یہاں یہ ہوتا ہے، ایک طرف بڑا واضح پیغمبر کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف کسی امام اور فقیہ کا قول اور اس کی رائے ہوتی ہے۔ لوگ پیغمبر کی بات کی تو تعویل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے امام کی بات کی تعویل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ پیغمبر دین کا جو مسئلہ بھی بتاتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا۔ سنن ابی داود، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، ابن عبد البر کی جامع بیان العلم، خطیب بغدادی کی تقیید العلم، اور ابن سعد کی طبقات میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں 31 نمبر جلد میں یہ حدیث نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور رضامندی میں بھی بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھ لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب
فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ تو لکھ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے تھے، دین کی جو بات آپ بتاتے تھے وہ حق کے اوپر مبنی ہوتی تھی. تو آپ نے تو اپنی بات کو لکھنے کا حکم دیا اور اس کو حق اور سچ قرار دیا. جبکہ امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں دوسری جلد کے اندر امام زفر بن حذیل سے نقل کیا. یہ زفر بن حذیل امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے صاحبین کے بعد معروف شاگرد ہیں. قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد امام ابو حنیفہ کے مشہور تلامذہ میں سے زفر بن حذیل ہیں. یہ قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں وضو میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے علماء احناف کے ہاں، ان میں جو پہلا اختلاف قدوری میں ذکر ہوا وہ زفر بن حذیل کا ہے کہ یہ کونی جو ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے، کونی تک دھونا سمجھتے ہیں فرض. تو زفر بن حذیل امام ابو حنیفہ کے مشہور ترین تلامذہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کی باتیں سنتے اور لکھتے تھے، تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی اری الرأی اليوم واترکہ غدا واری الرأی غدا اترکہ بعد غد. کہنے گے افسوس قاضی ابو یوسف، جو کچھ مجھ سے سنتا ہے اس کو لکھا مت کر، اس لیے آج ایک مسئلے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، کل چھوڑ دیتا ہوں، کل کوئی رائے اپناتا ہوں، پرسوں چھوڑ دیتا ہوں، میری آراء بدلتی رہتی ہیں، اس لیے تو میری بات کو لکھا نہ کر. امام صاحب تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میری آراء بدلتی رہتی ہیں، کبھی میری کوئی رائے ہوتی ہے اور کبھی کوئی رائے ہوتی ہے، اس لیے میری باتیں سن کے مت لکھا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق سمجھا رہے ہیں کہ آپ غصے میں بھی بولیں تب بھی آپ کی بات لکھو، آپ رضامندی کے ساتھ اور خوشی کے عالم میں بھی بات کریں تب بھی آپ کی بات لکھو، اس لیے کہ آپ اپنی امت کو جو مسئلہ بھی بتاتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوتا. تو لوگوں نے معاملہ بالکل اس کے برعکس رکھا ہے. بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نمایاں اور واضح ہوتی ہے، لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو نہ ماننے کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اور امام صاحب کی نسبت سے کوئی بات ہو تو اس کو اس سے مقدم کر دیتے ہیں. اسی لیے قاضی ابن ابی العز علیہ الرحمہ جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں، ان کی شرح عقیدہ طحاویہ ہمارے تمام مدارس میں آخری کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے. قاضی ابن ابی العز کے زمانے میں کسی متعصب حنفی عالم نے تقلید اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کتاب لکھی، تو خود قاضی ابن ابی العز نے اس کا جواب لکھا، اور وہ رد جو انہوں نے لکھا الاتباع کے نام سے تباہ ہوا. اپنی کتاب الاتباع میں انہوں نے لکھا ہے قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ وانزلوہ منزلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید میں
اتنا غلو سے کام لیا ہے کہ انہوں نے انہیں نبوت اور رسالت کے مرتبے پر بٹھا دیا، کیونکہ پیغمبر اور رسول ایسی ہستی ہے جو بات امت کو کہہ دے وہ مانی جاتی ہے، پیغمبر کی بات چھوڑی نہیں جاتی۔ جبکہ ایک گروہ نے قاضی ابن ابی العز کے بقول امام صاحب کو اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ ان کی کوئی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ وہ نص سری کے خلاف ہو تو امام صاحب کی بات کی تعویل نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی بات کی تعویل کر دیتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ماحول اور معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو طلاق دینے کے صحیح طریقے کا علم بھی نہیں ہے، اور نہ یہ جو وثیقہ نویس ہیں عدالتوں میں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو لکھ کر طلاق نامہ دیتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا کہ شرعی طریقہ کیا ہے، بس ایک عبارت وضع کی ہوئی ہے، جو شخص بھی جا کر ان کو کہتے ہیں میں نے طلاق دے رہی، طلاق نامہ لکھنا ہے، وہ اس میں اس کا نام ثبت کر کے نکال کے مور لگا کے دے دیتے۔ تو جب کوئی شخص بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے غصے میں آ کر اس کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے مفتی یا عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، تو وہ اس کو پھر فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ تیری 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اگر تو اس عورت کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتا ہے تو پھر حلالے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی نے اپنی کتاب الآثار کے اندر حلالہ کا معنی یہ لکھا ہے کہ 3 طلاقیں ہونے کے بعد اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا شخص اس غرض کے ساتھ نکاح کرے کہ اس کو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال بنا دے اور اس سے ملاقات کے بعد اس کو طلاق دے ڈالے، یہ طلاق کی غرض سے کیا ہوا نکاح تاکہ اس آدمی سے ملاق کے بعد اس کو پہلے شوہر کی طرف لوٹایا جائے، اس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بے شمار احادیث ہیں، بہت زیادہ محدثین نے نقل کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ آپ نے ایک بریلوی پیر صاحب اور عالم کا نام سنا ہوگا، پیر کرم شاہ صاحب، بھیرے کے تھے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، تو پہلی جلد میں سورۃ البقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے الطلاق مرتان، نیچے طلاق کا جو صحیح شرعی طریقہ ہے وہ لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ آج کل لوگوں نے اس کا ایک حل باعث صد نفرین صورت، یعنی 100 بار نفرت کے لائق صورت ہے، باعث صد نفرین صورت میں حلالے کی شکل میں اختیار کر لیا، اور کہا کہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ترجمہ اس کا انہوں نے یہ لکھا ہے، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب یہ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ لعنت فرما رہے۔ اب دوسری طرف امام ابو حنیفہ سے نسبت رکھنے والے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اس حدیث سے کیسے جان چھڑائی
کیونکہ حلالے کے حوالے سے ان کے ہاں بڑے عجیب و غریب فتوے ہیں. مثال کے طور پر فتاوی شامی میں بھی ہے، اردو زبان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی، اس کے اندر بھی لکھا ہے اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حلالہ کرے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے تو پہلے خامند کے لیے حلال کرنے کی نیت کے ساتھ جو شخص حلالہ کرتا ہے اس کو اس کی نیت پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے کنز الدقائق، اس کی شرح ہے مستخلص الحقائق. جو نسخہ دہلی سے چھپا ہے اس کا 126 صفحہ ہے، اور جو افغانستان اور کوئٹہ کی طرف سے طبع ہوا اس کا 199 صفحہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ حدیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے تو کہتا ہے لعل اراد باللعن الرحمت، تو جواب ہم یہ دیں گے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہو. تو یہ اتنی دور کی تعویل کیوں کی گئی ہے؟ صرف اس لیے کہ امام صاحب کا قول ان کے ہاں سب سے مقدم ہے. اسی لیے تھانوی صاحب کا ایک خط تذکرۃ الرشید میں تفصیلی موجود ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں جب کوئی ایسی حدیث آ جائے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو تو سب سے پہلے مقلد کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے، اور اگر انکار نہ کر سکے تو تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ وہ تعویل کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو. یعنی تقلید کرنے والا شخص جو ہے امام صاحب کے قول کے خلاف حدیث پا کر تو اس کا دل ماننے کو نہیں کرتا، پہلے اس کے اندر یہ بات آ جاتی میں اس حدیث کا انکار ہی کر دوں. اور اگر انکار نہ کر سکے تو پھر سوچتا ہے کہ اس کی تعویل کیا ہوگی، پھر تعویل اور اس کی توجیہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ تعویل و توجیہ بڑی دور کی کیوں نہ ہو. ایک مثال اور عرض کرتا ہوں. یہ ترمذی شریف میں باب ما جاء فی الوتر علی الراحلہ، سواری کے اوپر بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھنے کا بیان ہے. اس کی شرح میں انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے. اسی طرح ان کی دوسری کتاب جو بخاری شریف کے اوپر املائی تقریر ہے فیض الباری، اس میں بھی ہے. اور ان کے شاگرد علامہ یوسف بن نوری نے معارف السنن میں بھی لکھا ہے، اور اردو زبان میں علامہ تقی عثمانی کی کتاب درس ترمذی میں بھی یہ بات موجود ہے. انور شاہ کاشمیری یہ لکھتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر ایک بڑی قوی اور مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ 2 اور 1 رکعت کے درمیان کلام فرما لیا کرتے تھے. 3 وتر جو ہیں ہمارے ہاں اس کی 2 صورتیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تینوں وتر پڑھے جائے، درمیان میں تشہد نہ بیٹھے، جیسے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. دوسرا طریقہ 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیر دو، پھر اٹھ کر 1 رکعت علیحدہ پڑھو 2 سلاموں کے ساتھ. تو علماء احناف کے ہاں وتر کی تعداد 3 سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، صرف 3 ہے. تو یہ جو حدیث ہے جس میں آیا کہ اللہ کے نبی کانا یوترو و یتکلم بین رکعتین والرکعہ، آپ وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان کلام فرما لیتے تھے. بڑی واضح ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے، گفتگو ضرورت کی کرنی ہوتی کر لیتے، پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھتے.
تو انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ اس کی سند جو ہے قوی اور مضبوط ہے. ساتھ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے آج تک کسی شافعی عالم نے یہ حدیث اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کی کہ علماء شوافع کے ہاں بھی ایک رکعت الگ پڑھا جاتا ہے. تو اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی حنفی عالم نے آج تک اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا. تو پھر آگے لکھتا ہے لقد تفکرت نحو 14 سنة 14 سال تک میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا. آگے جو اس نے جواب دیا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن بڑی واضح ہوتی ہیں اور وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے رسول اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, قول امام نہیں چھوڑتے. حالانکہ اللہ نے ہمیں کسی بھی شخص کے قول کا پابند نہیں کیا, کسی کی رائے کو دین نہیں بنایا. دین صرف وہ ہے جو وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے, اور نازل جو کیا وہ صرف کتاب و حکمت قرآن اور سنت ہے. تو قرآن اور سنت یہ اللہ کی وحی ہے. قرآن و سنت کی پیروی کا حکم ہے. پیروی کیسے ہوگی؟ میں بس 2-4 لفظوں میں یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. بعض میرے دوست احباب کو شاید یاد ہو, ایک دفعہ یہاں ہمارے سالانہ جو اجتماع ہوتا تھا, اجتماع میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کا درس تھا. انہوں نے اسی آیت کریمہ پر درس دیا اور اس درس میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی شریعت پر وحی پر عمل کیسے ہو سکتا. تو انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص 3 چیزیں وحی کے تابع کر لے تو دین کے اوپر پورا عمل ہو جاتا ہے اور اسلام ہر شخص پر نافذ ہو جاتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فکر و عقل وحی کے تابع. نمبر 2 قول و عمل وہ بھی وحی کے تابع کر لے. اور نمبر 3 صورت و شکل بھی وحی کے تابع کر لے. انسان کی سوچ اور فکر بھی وحی کے تابع ہو, وحی پر حاکم نہ ہو کہ میری عقل میں جو آئے مان لی, نہ آئی نہ مانی, ایسا نہیں. سوچ اور فکر بھی وحی کے تابع کر لے اور جو بات کرے یا عمل کرے تو اس کی بات اور اس کا عمل بھی وحی کے تابع ہو, اور ظاہری حلیہ اس کا وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہو. یہ 3 چیزیں فکر و عقل, قول و عمل اور صورت و شکل یہ وحی کے تابع ہو جائیں تو ہر شخص اللہ کے کلام کا عمل کرنے والا سچا مسلمان بن جاتا ہے اور اسلام ہر شخص پر نافذ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.